واقعی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. پہلے تو وہی ٹریڈیشنل ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل. 2 دن غائب رہا، جان بوجھ کے رہا، کہ کراچی میں لیاری کے انتخابات، اس کے بعد کا منظر، سیاسی پارٹیوں کا شور شرابہ، ان کی آنیاں جانیاں، اور کراچی کے عوام کی خاموشی، پھر اپنے ساتھی صحافیوں کی گفتگو، ان کی کاش وہ میں پورا جملہ کہہ سکتا حسین حقانی کے بقول ڈیش ڈیش شالا کیا. دکھ ہوتا ہے بڑا جب پاکستان میں بڑے بڑے تجزیہ کار، سیاستدان اور صحافی، دانشور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بات پر حیرت ہوئی. اب کراچی میں انتخاب ہو اور پیپلز پارٹی ہار جائے 13 سال حکومت کرنے کے بعد، اور لوگ حیرانی کا اظہار کریں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی. اصل حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر حیران ہو رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کی کامیابی پر حیران ہو رہے ہیں. آصف علی زرداری اسلام آباد میں تو جیت سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی کی سیٹ جو انہونی تھی، جہاں اس کے اختیار بھی نہیں ہے، اور شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نکال دے گا، اور کراچی میں ہار جائے گا. وہ مسلم لیگ نون کو جیتنے دے گا. اس مسلم لیگ نون کو جس کے برابر رہنے کے لیے یا اسے پیچھے کرنے کے لیے اس نے پی ڈی ایم کی ایسی تیسی کر دی. بہت حیرانی کی بات تو یہ ہے، حیرانی کی بات تو یہ ہوتی کہ اگر پیپلز پارٹی کراچی میں ہار جاتی، یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے ایک اور موقع پہ بھی دہرایا تھا، بار بار یوں دہراتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد رہے. جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے ایک پاکستان کے ایک نامور ترین صحافی سے سوال پوچھا کہ ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ فوج غیر جانبدار ہو گئی اور اپنے دائرے میں واپس چلی گئی اور وہ کسی سوشو پولیٹیکل اکنامکل معاملات میں کہیں مداخلت نہیں کرتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف، یہ زرداری یا یہ دوسری سیاسی پارٹیاں اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں ایک غیر جانبدار انتخابات ہونے دیں گی؟ کہنے کے نہیں. تو بات یہ ہے، ڈسکا کا مجھے نہیں معلوم، کہنے والے مختلف کہانیاں سناتے ہیں، مگر لیاری یہ بلدیہ کے الیکشن میں سب کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی، یہ سیاسی پارٹیاں ہی تھیں وہاں. پھر آروپ غائب ہو گئے، وہی رات کو 4-5 بجے رزلٹ پہنچا. اب دیکھیں سارے انتخابات جہاں جہاں ہوتے ہیں، جب جب ہوتے ہیں، تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے جو رزلٹ نہیں کرتے وہ ٹائم پر نہیں پہنچتے، بقول منیر یادی کے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو یہ پریزائڈنگ آفیسر یا جو بھی انتخابی رزلٹ لے کے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، وقت نہیں پہنچتے وقت. اور کس حلقے سے نہیں وقت پہ پہنچتے؟ جہاں 14 سے 15% ٹوٹل ووٹنگ ہوئی. کراچی کے عوام تو بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ ان کا انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کراچی والوں کو کوئی کچھ نہیں دیتا اور کبھی کسی نے کچھ نہیں دیا. یہ تو ایک لوٹ کی آماج گاہ ہے، مکمل طور پہ لوٹ کی آماج گاہ. وعدے، وعید، نعرے، دعوے، دینا کسی نے کچھ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، پانی کے وعدے پر الیکشن لڑا جا رہا تھا 74 سال کے بعد. الجزیرہ نے ایک ویڈیو رپورٹ جاری کی تھی ابھی پچھلے دنوں کراچی پر پانی کے حوالے سے، کہ یہاں کیسے پانی بکتا ہے، کیسے پانی چوری ہوتا ہے، کیسے حکومتیں ملی ہوتی ہیں، بیوروکریسی ملی ہوتی ہے. دیکھ کر شرم آتی تھی کہ یہ کسی
ایک سویلائز بستی بھی ہو سکتی ہے آج کی دنیا میں اس طرح کی کہ وہ اپنے عوام کا گوشت نوچ کر کھاتی ہے، لٹرلی گوشت نوچ کے کھاتی ہے. اور یہ وہ ریاست ہے جو دنیا میں انسانی حقوق طلب کرتی پھرتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اس کے لیے جان دینے کے دعوے کرتی ہے، اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتی، اور جو ان کے حصے کا پانی ہے ان سے چھین کر انہیں کو مہنگے داموں فروخت کرتی ہے. تو اس شہر میں لوگ ووٹ دینے نکلیں گے انہیں، جب انہیں پتا ہو کہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب دلال ہیں، گماشتے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ تو نہیں نکلے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. مفتہ کینڈی بانٹ کے سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا. جو سب سے دلچسپ بات ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، وہ پہلے بھی واڈا 780 ووٹوں سے جیتا تھا، سب کو پتا ہے، اور اس میں بھی ایرو بھاگ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، رزلٹ لے کے دیر سے پہنچے تھے. اس بار یہ ہے کہ سب کے پاس فارم 45 پورے بھرے ہوئے رکھے ہیں، اور ہر پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ان کے جو فارم ہے اس کے اعتبار سے وہ جیت چکے ہیں. مصطفیٰ کمال بھی جیتا ہوا تھا، کمالی ایم کے ایم بھی جیتی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی بھی جیتی ہوئی تھی، تحریک لبیک بھی جیتی ہوئی تھی، اور تحریک لبیک کے لیے تو ریاستی صحافی ٹویٹر پہ ادھم مچائے پڑے ہیں. لبیک کو جو ووٹ پڑا ہے اس سے طاقت کے ایوانوں میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، ایک خوف و ہراس ہے، اور سب حیران ہیں، پریشان ہیں. بھئی انہیں جتوانے کے لیے، انہیں اتنا ووٹ پڑوانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیا گیا، کالعدم بنایا گیا، کالعدم بنا کر پھر الیکشن لڑنے کی صاحب کی اجازت دی گئی. انسانی تاریخ میں سنا یا کسی سویلائز بستی میں آج تک سنا کہ کالعدم جماعت ہو اور وہ الیکشن لڑ رہی ہو؟ یہ پاکستان میں ہی ممکن تھا. یہ ریاست اس خطے میں بنائی اس لیے گئی تھی کہ جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا وہ اس خطے میں ہو. تو گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ آصف زری زرداری نے کیسے جیت گیا، اور مسلم لیگ وہاں تو سروے میں آ گئی تھی، کیسے ہار گئی. مسلم لیگ نون بالکل ایسے ہی ہار گئی جیسے 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں ہار گئی تھی، بالکل ویسی ہار گئی. تو بات ساری ہے کہ وہ جو جوش ملیہ بازی کا ایک شعر کا مجھے ایک ہی مصرع یاد ہے کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کرتے ہیں، تو ان سیاستدانوں کو اختیارات مل جائیں تو یہ قیامت ہی کر دیں، کیونکہ وہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ فوج واپس چلی جائے تو جمہوریت لوٹ آئے گی، یہ اپنی بادشاہتیں قائم کر لیں گے، اور یہ اپنی بادشاہتیں قائم کرتے رہے ہیں. یہ جو نواز شریف آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے دیں ذرا واپس حکومت اقتدار میں، ابھی ڈیل ہو جائے نہیں تو دیکھیں یہ کیسی قیامت ڈھاتے ہیں. پھر خیر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 2 ماہ پہلے ایسے ایک ویڈیو میں بتانا شروع کیا تھا، پھر کنٹینیو کیا کہ یہ نظام ایک بند گلی میں داخل ہو گیا. اب قومی حکومتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ماشاء اللہ تک کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ آئین اور عدلیہ کو فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ذرا منظر کو پورے غور سے دیکھیے. جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے بعد عدالت کے خلاف کتنی بڑی مہم ہے سوشل میڈیا پر. ججوں کے کپڑے کس کمال ہنر کے ساتھ اتارے جا رہے ہیں اور انہیں بے توقیر کیا جا رہا ہے. ان کی تنخواہوں، ان کی مراد اور ان کی جائیداد، زمین، اثاثوں سے لے کر ان کی ریٹائرمنٹ پلان سے ایک ایک چیز ڈسکشن میں آ چکی ہے. اور نوٹ کریں کہ ڈسکشن میں لانے والے کون ہیں. میں تو کم از کم جانتا ہوں، جو لوگ مجھے پوسٹیں بھیجتے ہیں، کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے مکمل شعور ہے نا پہلے سے
کہ اس کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، فیڈریشن نہیں چل سکتی، NFC ایوارڈ، درجنوں مسائل ہیں. تو یہ پہلے دن سے طے اس حکومت میں بلایا گیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ 18ویں ترمیم ختم کریں اور عدلیہ کو بھی محدود کرنے کی، ریسٹرکٹڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ جو لاہور کے ہائی کورٹ نے، جو جج نے اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے کیے اور جو ایک پینک کریٹ کرا، اور دوسرے دن وہ فارغ ہوتا، خاموش ہوتا، اس سے پہلے ہی کہنے والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس میں دم ہے، تو بریگیڈیئر ستی کو بلا کر دکھائے. پھر دیکھا کیسی خاموشی اختیار کی گئی. منظر کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آج جو پہلے سے ہے اس میں اور تھوڑا سا دم ڈالنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تیل ڈالنا ہوتا ہے. تو اس عدلیہ کے خلاف تحریک مکمل طور پہ تیار کھڑی ہے. اب تو کہا جاتا ہے کہ جناب شور ڈال دیا گیا کہ اسے فارغ کرو، اسے ایک بار پھر سے نیا حلف لو، چاہے ایک دن کے لیے حکومت چینج ہو اور اس عدلیہ سے نیا حلف لیا جائے. یہ منظر کریٹ کرنا تھا. تو خان صاحب کے اس بیان کو کہ اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے، اس سارے سینیریو میں دیکھیے. مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب اور اسمبلی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے، بجٹ سے پہلے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور خان صاحب توڑیں گے بھی نہیں. خان صاحب اتنے انصاف پسند ہوتے، اتنے بااصول ہوتے، آج ملک کے یہ حالات ہی کیوں ہوتے؟ ان کے چاہنے والے، ان کے نام پہ روٹی کمانے والے امریکہ جیسے ملک سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بالکل درست فیصلہ کریں گے، ہم ساتھ دیں گے کہ جب کام نہ کرنے دیا جائے، مقصد کے حصول میں رکاوٹ کھڑے کی جائے، لیکن اسمبلی کو توڑ دیا جائے. مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں حکومت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا کہ حکومتیں چلتی کیسی ہیں. اور اپوزیشن سے لڑائی در لڑائی در لڑائی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے ہمیشہ سے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. جو خان صاحب نے اور پاکستان کے اپوزیشن نے حالات پیدا کیے، وہ تو ایک شدید سیدھی سادھی اور انتہائی غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آئیے حضور ہم پہ قبضہ کیجیے، یہ ریاست نہیں چل رہی. تو یہ اس ریاست کی اسٹیبلشمنٹ تو یہ منظر تو کریٹ کیا ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ نظام سمٹنے والا ہے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے 100% کہ ایسا ہو ہی جائے گا. کل ہی میری دو ایسے افراد سے ملاقات ہوئی ہے، میں اس کی ڈیٹیل تو ابھی نہیں بتاؤں گا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ آلموسٹ ایوری ڈے رہتے ہیں. اینڈ آئی مین اٹ، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آلموسٹ ایوری ڈے رہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ان کا یقین ہے کہ یہ حکومت نہیں جائے گی اور یہ مدت پوری کرے گی. صرف انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جب ہم نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے تو نواز شریف بہت ریلیکس، آرام سے ٹہلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، اراؤنڈ کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. خان صاحب جب صبح کو نکلتے ہیں تو ہاتھ میں تھیلا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور بھاگم بھاگ آ رہے ہوتے ہیں اور چہرے پہ انتہائی ٹینس ہوتے ہیں چہرے سے. اراؤنڈ کے لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہاں ہاں کرتے جاتے ہیں، مگر نگاہ کسی پہ نہیں ہوتی ہے. تو بہت بڑا فرق ہے. ہم اس پر آگے چل کے کسی اور بات کریں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ نظام سمیٹنے کی تیاریاں کرنے والے کر رہے ہیں، قانون قدرت اپنا کھیل کھیلتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، مگر اطلاعات یہی ہے کہ نظام کو سمیٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اللہ حافظ.